قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 64 سے لے کے آیت نمبر 66 تک کی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کی ہیں. عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ جل شانہ دنیا میں بھی اعزاز اور منصب عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو جزا کی صورت میں ان کے ساتھ اعزاز اور منصب کا معاملہ ہوگا. سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے، انسان کی قیمت کس چیز سے لگتی ہے؟ ہر چیز اپنے مقصد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے اور اس کی قیمت لگتی ہے. جیسے گھوڑا، اس کی قیمت سلوک رفتاری سے اور اس کی عمدہ سواری سے ہے. جس گھوڑے میں یہ خوبیاں ہوں گی اس کا مقصد پورا ہو گیا، وہ قیمت ہی ہوگا. اسی طرح گائے اور بھینس کی قیمت دودھ کے ساتھ لگتی ہے، کتنا دودھ دیتی ہے. اس کی ظاہری خوبصورتی کے ساتھ اس کی قیمت نہیں ہوتی. انسان بھی اپنے مقصد کے ساتھ قیمتی بنتا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان کی قیمت بندگی کی وجہ سے ہے، عبادیت کی وجہ سے. عبادیت اور بندگی کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کی عظمت کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا. جس شخص کے دل میں یہ تصور جتنا مضبوط ہوگا وہ اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہوگا. اس لیے کائنات میں تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور اس کا سبب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں عبادیت کی شان، یعنی اللہ کی عظمت کے سامنے انتہائی تواضع کی شان سب سے بڑھ کر ہے. عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے بڑے قریب ہیں، جن سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات اس سورہ کے آخر میں ذکر کی گئی ہیں. تو کوشش یہ ہوگی کہ ایک ایک صفت کو بیان کیا جائے، اس نیت سے کہ میں بھی نیت کروں کہ میری زندگی میں وہ صفات آ جائیں. آپ حضرات بھی نیت فرمائیں. محض ہمارے علم کے اعتبار سے یا معلومات کے اعتبار سے وہ چیز فائدہ کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ وہ چیز عمل میں آ جائے. وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ ان کی پہلی صفت یہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ لوگ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. عاجزی کے ساتھ چلنے کا کیا مطلب؟ آدمی سر جھکا کے، کندھے جھکا کے چلے، یہ معنی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک نوجوان کندھے جھکا کر، سر جھکا کے چل رہے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ بیمار ہیں؟ کہنے لگے نہیں. تو اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ سیدھا ہو کے چلیں. عاجزی کا کیا مطلب ہے؟ تواضع اور عاجزی. تواضع کا مطلب یہ ہے جتنی صفات میرے پاس ہیں یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں نعمتیں تقسیم کر رکھی ہیں. کسی کو اللہ پاک نے خوبصورت بنایا، کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا، کسی کو اللہ نے عزت زیادہ دی، کسی کو اولاد زیادہ دی ہے، کسی کو صحت زیادہ دی ہے. اللہ نے صفات تقسیم کر رکھی. بندہ بسا اوقات یہ سمجھتا ہے یہ میری ذاتی صفات ہے، خوبصورت ہونا میری ذاتی صفت ہے، مال و دولت والا ہونا میری ذاتی صفت ہے، جس کی وجہ سے عجب، خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے. آدمی کو اپنے عمل اچھے لگتے ہیں، اپنی نماز اچھی لگتی ہے، میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں. اپنا علم اچھا لگتا ہے، میں کتنا زیادہ جاننے والا ہوں.
اپنی خوبی اچھی لگنے لگ جاتی ہے، میں کتنا اچھا انسان ہوں، باقی لوگوں میں یہ خوبیاں نہیں ہیں، میں کتنا اچھا ہوں. اس کو عجب اور تکبر کہتے ہیں. اس لیے کتنی تربیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب آدمی آئینہ دیکھے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ دعا مانگے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے آپ نے مجھے خوبصورت بنایا میرے اخلاق کو بھی خوبصورت فرما. خوبصورتی کی صرف اللہ نے دی ہے، ہم اس پہ ناز نہیں کر سکتے، شکر گزاری کر سکتے. مال کی صرف اللہ نے دی ہے. تواضع کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنی صفات میرے پاس ہیں یہ میرے اللہ کی دی ہوئی ہیں، میری کچھ نہیں ہے، میری ذاتی کوئی صفت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. اگر یہ اندر سے یہ تصور گہرائی میں جاگزی ہو جائے دل میں تو اس کو کہتے ہیں عاجزی حاصل ہو گئی، تواضع حاصل ہو گئی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن صاحب ایک دفعہ انہوں نے بیان کیا، اللہ نے علم کے اعتبار سے بھی بہت بڑی شخصیت بنایا تھا یقیناً، عمل کے اعتبار سے بھی، اور جو لوگ علم و عمل کے اعتبار سے عالم پیمانے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی قلوب پر تو حکمتوں کا القاء ہوتا ہے. ایک دفعہ انہوں نے بیان کیا جس میں ایسے عجیب معارف بیان کیے، حکمتیں بیان کی کہ لوگ تحیر زدہ رہتے ہیں، حیرت زدہ رہتے ہیں، اور ایک عجیب کیفیت پورے مجمع میں طاری ہو گئی. جب بیان سے فارغ ہوئے تو لوگ ان کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت ہم نے آج تک ایسا بیان نہیں سنا. تعریف کی تو فرمانے لگے، فوراً فرمایا دیکھو یہ ایک روشن دان تھا کمرے میں جس سے سورج کی روشنی آ رہی تھی. کہنے لگے یہ بتاؤ یہ روشن دان جس سے دھوپ آ رہی ہے اس میں روشن دان کا کیا کمال ہے؟ سب کہنے لگے نا جو روشن دان کا تو کوئی کمال نہیں، کمال تو پیچھے آنے والی سورج اور دھوپ کا ہے جس میں سے داخل ہو کے آ رہی ہے. تو فرمانے لگے تم مجھے ایک روشن دان سمجھو، جتنی باتیں آئی ہیں وہ اللہ ہی کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں. تو جو صفت ہمارے پاس ہے ہمارے اللہ کی دی ہوئی ہے، ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے. کوئی بھی صفت ہے، چاہے مال کی، چاہے شہرت کی، چاہے عزت کی، چاہے کسی مقام کی، اس کو کہتے ہیں تواضع. یہ تصور گہرائی میں چلا جائے کہ اللہ کو یہ بندگی بڑی پسند ہے. اچھا عجیب شان ہوتی ہے جن کے دلوں میں یہ تصور گہرائی تک اتر جاتا ہے، یہ چل پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو عبادت کا اجر مل رہا ہوتا ہے ان کے اندر کی کیفیت کی وجہ سے کہ یہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میرے اللہ نے دیا ہے، میرا اپنا ذاتی نہیں ہے. اللہ اکبر. عجب یا خود پسندی، جب آدمی کو اپنی صفات اچھی لگنے لگے، اپنی باتیں اچھی لگنے لگے تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے خود رائے. خود رائے، اپنی رائے اچھی لگتی ہے، دوسروں کی رائے یا بات حقیر ماننا، ان کی کوئی حیثیت نہیں. بندہ کہتا ہے جو میں نے بات کی وہ سب سے بہتر ہے، اس کے علاوہ کسی کی رائے کے کوئی اعتبار نہیں ہے، سب لوگ حقیر ہیں، ان کی کیا رائے ہے. اس لیے اس کا علاج تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے ضابطے کے لوگوں سے مشورہ کیا کرو، ضابطے کے بڑے لوگوں سے مشورہ کیا کرو. اس کی عادت بنانی چاہیے. نوجوان نسل اپنے والد صاحب سے مشورہ نہیں کرتی. کوئی بھی معاملہ ہے قدم اٹھا لینا، اپنے بڑوں سے مشورہ نہ کرنا. ضابطے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، والد ہیں، استاد ہیں، یا اس کے علاوہ ضابطے کے جو بڑے لوگ ہیں، بڑا بھائی ہے، کوئی کام اہم کرنے لگے ہیں اپنے ہاتھی حضرات سے مشورہ کر لیا جائے، اپنے والد صاحب سے مشورہ کر لیا جائے. اللہ جل شانہ اس کام کے اندر، اس امر کے اندر خیر ڈال دیتے ہیں. ضابطے کے لوگ بڑے نہیں ہیں، اپنے برابر والے لوگوں سے مشورہ کیا جائے. ہم رتبہ، ہم مرتبہ لوگوں سے وہ نہیں ہے، اپنے سے چھوٹے لوگوں سے مشورہ کیا جائے تاکہ خودرائی پیدا نہ ہو. جو میں نے کہا وہی صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورہ فرماتے تھے. 23 سالہ زندگی میں 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے، کم و بیش. یہ مقام و اعزاز ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد آپ نے اس کے باوجود آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا. جنگ بدر کے موقع پر قرآن پاک کی جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینۃ المنورہ سے روانہ ہوئے تھے وہ ابو سفیان کے قافلے کے لیے روانہ ہوئے تھے جس میں صرف 40 نفوس تھے. اس لیے حضرات 313 نکلے، 2 گھوڑے اور چند سامان، کچھ اونٹ اور چند تلواروں کے ساتھ.
لیکن ابو سفیان نے اطلاع دے دی تھی ابو جہل کو، اس لیے اس نے 1000 کا لشکر پورے سال سامان سے تیار کیا، اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے وہاں سے نکل پڑا، اور پھر مقابلہ ابو جہل سے ہو گیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت سے مقابلہ ضرور ہوگا، تم چاہتے تھے کہ ایسی جماعت سے ہو جس سے کانٹا نہ لگے، غیر ذات شعور کا، تم چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں سے مقابلہ ہو جائے کانٹا نہ لگے، ابو سفیان کا لشکر، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ حق کو ظاہر فرما دے، اور جو بات اللہ کے امر میں طے ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو ابو جہل سے مقابلہ ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بٹھایا، فرمایا اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، جانثاری کا ثبوت دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے، اپنی جانثاری کا ثبوت دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اپنی جانثاری کو بیان فرمایا۔ آپ نے پھر فرمایا اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، انہوں نے وہ تاریخی کلمات کہے کہ ہم یا رسول اللہ ایسا نہیں کہیں گے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعد، آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم وہ کہیں گے جو کہ ہم یوں کہیں گے، اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کا رب چلے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کاش یہ بات ہم کہتے تھے، اور سب کے دل کی خواہش تھی کہ ہم کہتے اور ہمارے کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے۔ آپ نے پھر فرمایا اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو۔ انصار سمجھ گئے رخ ہماری طرف ہے، سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کیونکہ انصار سے معاہدہ یہ تھا کہ باہر نکل کر کسی سے نہیں لڑیں گے، اندر رہ کر معاونت اور نصرت کا معاہدہ ہوا تھا، باہر جا کر کسی سے لڑنے کا معاہدہ تو وہ نہیں تھا، اس لیے آپ فرماتے تھے انصار بولے۔ انصار کیا کہتے ہیں؟ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، ہم سمجھ گئے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں ایمان کی دعوت دی، ہم نے قبول کی، ہم نے آپ کی تصدیق کی، یا رسول اللہ آپ جس سے چاہے صلح کریں، جس سے چاہے دشمنی کریں، جس سے چاہے تعلق جوڑیں، جس سے چاہے قطع تعلقی کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارے مالوں سے جتنا مرضی لے لیں، ہمیں وہ محبوب ہوگا جو آپ نے لیا ہے، جو نہیں لیا ہوگا وہ محبوب نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے، ہم میں سے کوئی شخص پیچھے نہیں رہے گا، آپ چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ بڑے خوش ہو کے تیار ہو کہ صحابہ اکرام تیار ہو گئے، آپ نے روانگی کا ارادہ فرمایا۔ اشیروا علیہ، اپنے سے چھوٹے لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے۔ خود رائے اور خود پسندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی تربیت فرمائی کہ اپنی رائے پہ عمل نہ کریں، پوچھ لیا کریں، مشورہ کر لیا کریں۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان کو ایک لشکر کا امیر بنایا اور ان کو روانگی کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا تھا اگر یہ شہید ہو جائے تو ان کی جگہ دوسرے ہو جائیں، وہ شہید ہو جائے تو پھر تیسرے ہو جائیں۔ تو ایک یہودی سن کر کہنے لگے کہ جب نبی ایسی بات فرماتے ہیں تو ایسا واقعہ ہو کے رہتا ہے۔ خیر لشکر روانہ ہو گیا، آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے کے بعد دیکھا تو عبداللہ بن رواحہ مسجد میں تھے، آپ نے فرمایا میں نے آپ کو حکم دیا تھا روانہ ہونے کا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آخری جمعہ معلوم ہوتا ہے، میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھوں، اب اس میں کون سی خبر ہے؟ نیک عمل مسجد میں اور مسجد نبوی شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی نماز، اس سے بڑھ کر کون سا عمل افضل ہو سکتا ہے؟ تو وہاں اپنے تربیت کے لیے جملہ ارشاد ہے جو ہماری لیے تربیت بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، اپنی رائے میں عمل نہ کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتهم، جو کچھ عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا کہ جو کچھ زمین میں اگر جمع کر لیا جائے تو سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ جو فضیلت جو صبح صبح جانے والوں نے پائی ہے اس فضیلت کو آپ نہیں پہنچ سکتے، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو تواضع کہتے ہیں کہ ہر صفت کے بارے میں دل کے اندر سے یہ بات آئے کہ یہ میرے اللہ کی دی ہوئی ہے، میری اپنی ذاتی نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے غصے سے یوں کہہ دیا کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں۔
آپ کی ابتدا ایک غلیظ نطفے سے ہوئی، انتہا مردار جسم کی صورت میں ہے جس کو کوئی گھر نہیں رکھنا چاہتا، لوگ کہتے دفنا دو، اور درمیان میں آپ گندگی لیے پھرتے ہیں. یہ آپ کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھال دی ہے جس نے ہماری کئی قسم کی گندی نجاستوں کو چھپایا ہوا ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہمیشہ آدمی اپنی حقیقت کی طرف ضرور دیکھتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. تحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا، یعنی غذا سے. تمام نباتات مٹی سے غذا لیتی ہیں اور نباتات انسان کھاتا ہے. اور ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. پھر ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا اور نطفہ کو ایک جگہ محفوظ کیا. ثم خلقنا النطفة علقة. پھر اس نطفہ سے ایک جمع و خون بنایا اور پھر اس خون سے ہم نے گوشت کی بوٹی بنائی. فخلقنا المضغة عظاما. پھر اس گوشت سے ہم نے بعض حصے کو ہڈیاں بنایا اور پھر فکسونا العظام لحما. پھر ہم نے اس ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر. اور پھر ہم نے روح پھونک کر ایک اور صورت بنا دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بڑی شان والا ہے اللہ جس کی تخلیق تمام صناعوں سے بڑھ کر ہے. کوئی ہے ایسا تخلیق کرنے والا؟ فتبارک اللہ. ساری تخلیق اور اس کی شانیں اللہ کے لیے، ساری اعلیٰ شانیں اللہ کے لیے، ہماری اپنی کوئی ذاتی خوبی نہیں ہے. اس لیے تواضع کی شان یہ ہے کہ تمام صفات کے بارے میں دل سے گہرائی سے یہ بات نکلے کہ یہ میری صفت اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ادا ہو، اس کو اپنی ذاتی صفت نہ سمجھا جائے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کیفیت عطا فرما دیں گے اللہ اس کو تواضع عطا فرما دیں گے. اور قرآن پاک میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ فرفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہر صفت کے بارے میں یقین ہو کہ میرے اللہ کی دی ہوئی ہے، فرفعہ اللہ. اللہ اس کو بڑی رفعت عطا فرمائے گے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دے گے. اس کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. وعباد الرحمن. رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا. جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ. اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلاما. تو وہ ان سے کہتے ہیں صاحب سلامت. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں. والذین یقولون. اور وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دیجئے. ان عذابها کان غراما. بے شک اس جہنم کا عذاب بڑا سخت چمٹنے والا ہے، چپکنے والا ہے. انہا ساعت مستقرہ. وہ جہنم رہنے کے اعتبار سے بھی برا مقام ہے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی برا مقام ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ باقی صفات کا تذکرہ اسی طرح کرتے چلے جائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.